السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ روس بہت بڑی جنگ کرنے جا رہا ہے۔ مسلمان ممالک نے، بالخصوص عرب ممالک نے تو کچھ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کچھ کرنا تھا اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے۔ روس بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، روس جو کرنے جا رہا ہے ناظرین، وہ صرف اور صرف اہل غزہ کی ہی امداد نہیں ہوگی۔ اس میں اوور آل جو امریکہ کی ڈومیننس ہے، جو اسرائیل کی بدماشی ہے، اس کا بھی وہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے جا رہا ہے۔ میرے پاس جو آج خبریں ہیں وہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ اس کے اندر اچھا، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ روس ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ وہ کسی بھی وقت کسی نہ کسی قسم کا ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے، جو کہ بہت بڑی خبر ہوگی، جو کہ بخیر دنیا کا نقشہ بدل دے گی، سب کچھ بدل دے گی دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے کل اسرائیل کی ملٹری بیس اڑائی تھی اور حیفا پورٹ پر حملہ کیا تھا۔ پورٹ ہے، بندرگاہ ہے حیفا کے نام سے، اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، اس پہ پہلی بار حملہ ہوا تھا۔ آج اسرائیل کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کو تباہ کیا ہے اور کنٹرول ڈرون سے حزب اللہ نے تباہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے ابھی تک جتنے حملے کیے نا ناظرین، اس میں اس نے فوجی نہیں مارے۔ اسرائیل کی جو اصل طاقت ہے وہ ہے اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اس کو ہٹ کیا ہے اور بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ اسرائیل کو ڈیفنس لیس کر کے رکھ دیا۔ اسرائیل کا دفاع زمین پہ موجود ہی نہیں ہے اس پر جو کام کیا ہے۔ اچھا دوستو، اب ہم کریں گے کیا، آپ کو بتاتا ہوں کہ حزب اللہ نے کیا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے روس، جو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی درد سر بن گیا ہوا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے میں نے آپ کو متعدد ویڈیوز میں بتایا ہے کہ روس کیوبا پہنچا ہوا ہے، یا کوبا بھی کہتے ہیں، کیوبا بھی کہتے ہیں اس کو۔ کیوبا جو ہے وہ امریکہ کا ازلی دشمن ہے۔ فیدل کاسترو، اگر آپ کو نام یاد ہوگا، 12 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ساری زندگی انہوں نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی۔ فیدل کاسترو جو پریزیڈنٹ تھے کیوبا کے، انہوں نے جب تک زندہ رہے امریکہ کی مخالفت کرتے رہے۔ امریکہ نے فیدل کاسترو کو مروانے کے لیے 650 اٹیمپٹس کی تھی دوستو، جبکہ ان کو ہنی ٹریپ کرنے کے لیے CIA کی ایک خاتون، جو بڑی خوبرو خاتون تھی، بڑی خوبصورت خاتون تھی، اس کو بھیجا گیا کہ جا کے کیوبا کے پریزیڈنٹ کو، فیدل کاسترو کو اپنے جال میں پھنساؤ اور اس کے بعد اس کو مار دو۔ ہوا یہ کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب وہ خاتون گئی فیدل کاسترو کے پاس، اس کے پاس رہنے لگی، تو اس خاتون کو فیدل کاسترو سے پیار ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ وہ CIA کے لیے کام کرتی، اس نے اپنی ایک حقیقت بتائی اور فیدل کاسترو سے شادی کر لی، اور مرتے دم تک وہ فیدل کاسترو کے ساتھ رہی۔ تو فیدل کاسترو کا اتنا سحر تھا، اس کی پرسنالٹی اتنی سحر آمیز تھی کہ جو بھی اس کے پاس جاتا تھا اس کو اس سے پیار ہو جاتا تھا۔ خیر، یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ کیوبا کے پورٹ پہ اس وقت ناظرین روس کی شپس کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کو خطرے کی گھنٹی تو بج گئی، لیکن آج صبح سے جب میں اٹھا ہوں، صبح سے خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ، جو بائیڈن، پوری بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کے ساحل سے صرف 66 کلومیٹر پہ 66 کلومیٹر فاصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 66 کلومیٹر کے فاصلے پر اس وقت روس کی جوہری آبدوز موجود ہے دوستو۔ میرے سامنے اس کی تفصیلات ابھی آ جاتی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو دوستو، اور آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے اس وقت۔ یہ دیکھیں نا، رشین قازان نیوکلیئر سب میرین آرمڈ ود ہائپرسونک کروز میزائلز۔ سوچئے ذرا، ایک تو نیوکلیئر سب میرین ہے، یعنی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے، پھر جو میزائل جو کہ سب میرین کو لے کر جائیں گے وہ میزائل ہائپر سونک ہے۔ ایک ہوتا ہے سپر سونک، آواز کی رفتار سے بھی تیز اڑنے والے سپر سونک، ایک ہوتا ہے ہائپر سونک، وہ اس سے بھی کئی ڈگری زیادہ تیز اڑنے والے میزائل ہیں، جو کہ روس کی اس آبدوز میں نصب ہے۔ جو بائیڈن took the situation from warships between the Taiwan China Strait to the coast of Florida۔ امریکی کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا تھا چائنا اور تائیوان کا، تمہیں پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ چائنا نے کہا کہ تائیوان میرا علاقہ ہے، چائنا تائیوان پہ حملہ کرنا چاہتا تھا یا جو بھی کرنا چاہتا تھا، امریکہ کو بیچ میں پھنے خاں بننے کی کیا ضرورت تھی؟ امریکہ نے دھمکیاں لگائیں چائنا کو، چائنا نے روس سے بولا، روس اپنی جنگی جہاز اور اپنی آبدوزیں لے کے جو ہے وہ امریکہ کے ساحل کے قریب پہنچ گیا۔ لو جی، اس وقت امریکہ کے لوگ ڈرے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ کسی وقت بھی کوئی نیا پنگا نہ کھل جائے۔
اب دیکھیں ہوتا یہی ہے, روس اب اپنی فوجی طاقت منوا رہا ہے, اور روس نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یورپی ممالک کو ہتھیار دے رہا ہے روس کے خلاف. تو روس نے کیا کیا؟ روس نے کہا اچھا اگر ایسے کرو گے تو آ جاؤ پھر میدان میں. روس نے کیوبا کو ہتھیار دیے. روس اگلا کام کیا کر رہے ہیں؟ روس میکسیکو کو ہتھیار دے گا. روس امریکہ کے ازلی دشمن وینیزویلا کو ہتھیار دے گا. ماسکو پلانس ٹو, اور ہتھیار کون سے ہیں سنیے گا, ماسکو پلانس ٹو ڈپلوائے نیوکلیئر ٹپڈ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ٹو کیوبا, میکسیکو اینڈ وینیزویلا ان ریسپانس ٹو نیٹوز ڈپلائمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز ٹو ایسٹرن یورپ. یورپ کے کچھ ممالک کو بشمول یوکرین ایٹمی ہتھیار دینے کی بات کر رہے ہیں امریکہ اور نیٹو. تو روس نے کہا اچھا چلو یہ میں اپنی آبدوزیں بھی اتاروں گا, اور میں دیگر ممالک جو تمہارے دشمن ممالک ہیں ان کو یہ آبدوزیں اور ہتھیار دوں گا. اگلا کام کیا کر دیا؟ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے دوستو. روسی نیوی وارشپس, جس طرح کی وارشپس امریکہ بھجوائی ہیں روس نے, اسی طرح کی وارشپس جو ہے, بحری جنگی جہاز جو ہیں, وہ اسکندریہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, مصر پہنچ چکے ہوئے ہیں, مصر کے علاقے میں. اب اسکندریہ مصر کے پاس یہ ہتھیار آ چکے. روس بیسکلی اسرائیل اور امریکہ کے قریب آتا جا رہا ہے, اپنی فوجیں قریب لاتا جا رہا ہے. اب اسکندریہ اسرائیل سے بہت قریب ہے, ٹھیک ہے, کیوبا اور میکسیکو یہ ان کا بارڈر ملتا ہے امریکہ سے, تو اب یہ قریب آتے جا رہے ہیں نا. روس گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے, سمجھ گئے آپ. اب مصر کے گرد اگر آ چکی ہیں فوجیں روس کی, تو اس کا مطلب ہے کہ کون نشانے پہ ہے؟ اسرائیل نشانے پہ ہے ناظرین. اسی طرح سے ایسی تو نہیں حماس پیدر پہ حملے کر رہی, ایسے تو نہیں حزب اللہ اتنے ایڈوانسڈ قسم کے حملے کر رہی ہے اسرائیلیوں پر, اسرائیلی کچھ کر نہیں پا رہے ناظرین. صورتحال یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. اب ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا کیا اس نے. ایک چیز اور آپ کو ایگزامپل دے دوں دوستو. ایران نے دنیا کا سب سے بڑا ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ لگا لیا ہے. یہ بیسکلی خبر میں نے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر دی ہے, حالانکہ ہمیں انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی دیکھتے ہیں, یو اے سے بھی دیکھتے ہیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں میں کراچی کا کھارا پانی ٹھیک نہیں کر پایا. کراچی میں لوگ آج بھی ٹینکروں سے پانی بھرواتے ہیں. ایران جس کو ہم غریب ملک سمجھتے تھے, ایران نے کیا کیا ہے؟ اس نے ڈی سیلینیشن, دنیا کا سب سے بڑا ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا لیا ہے. ڈی سیلینیشن کا مطلب ہوتا ہے سمندر کے کھارے پانی کو پینے لائق بنانا. اب اس کو کسی اور کی محتاجی نہیں ہے, وہ اپنا ہی پانی جو ہے ناظرین وہ بناتا ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. دوستو آخری خبر یہ لے لیں کہ نہریہ اور حیفا پہ کامیاب حملے کے بعد حزب اللہ نے جو ہے وہ اسرائیلی ریڈاروں کو اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. بیاد بلیدہ کے نام سے یہ علاقہ ہے جہاں پہ اسرائیلی ریڈار لگے ہوئے تھے, اور ڈرون جاتا ہے حزب اللہ کا, حماس نہیں حزب اللہ کا, اور اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو دوستو یہ ہے آج کی کہانی. اگر آپ ایسی مزید خبریں دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.